إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في التنزيل وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا وجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا۔ سامعین محترم، دین اسلام نے ازدواجی رشتے کو بڑی اہمیت دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں باقی عبادات کے صرف مجمل احکام بیان فرمائے اور ان کی تفصیل وہ سنت پر چھوڑ دی، مگر ازدواجی رشتے کی اللہ تبارک و تعالی نے تمام مسائل کو خود قرآن میں اجاگر فرمایا۔ رشتہ انتخاب سے لے کر میاں بیوی کی رشتے میں خرابی کی صورت میں کیا معاملہ اپنایا جائے، ہر چیز اللہ نے قرآن میں واضح فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہ اگر میاں بیوی میں کوئی انبن ہو جاتی ہے، ناراضگی ہو جاتی ہے، کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، تو اس کا حل بھی خود اللہ تبارک و تعالی نے سورہ النساء میں پیش فرمایا ہے۔ آج ہماری اکثر گھروں کی خرابی کا ذریعہ یہی ہے کہ ہم کتاب و سنت کو فالو نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو طریقہ کار اپنانے کا ہمیں حکم دیا ہے، ہم اس سے اعراض برتتے ہیں، تو جس سے ہمارے معاشرے میں بہت سارے مسائل جن پیش آتی ہیں، جن کا آج ہمارے معاشرے میں اکثر گھروں کو سامنا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح رشتہ طے کرتے وقت ساری شرعی قیود کو پورا کیا گیا، اگر اس میں کہیں دراڑ باقی ہوتی ہے تو اس کو بھی شرعی لحاظ سے ہی حل کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ النساء آیت نمبر 19 میں حکماً فرماتے ہیں کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ بیویوں کے ساتھ احسن انداز میں زندگی گزارو، اچھا برتاؤ کرو، اچھی بود و باش رکھو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اور یاد رکھو کہ اگر ان میں کوئی چیز تمہیں ناپسند گزرتی ہے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، جس میں برائیاں ہوتی ہیں اس میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں۔ کسی میں برائی دیکھو تو اس کو برا مت جانو، اس کے ساتھ ویسا برتاؤ نہ کرو، ممکن ہے کہ اسی سے اللہ تبارک و تعالی تمہیں خیر کثیر عطا فرما دے۔ اور اس کے باوجود اگر آدمی برداشت نہیں کرتا، جھگڑا طول پکڑتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی سورہ النساء ہی میں آیت نمبر 34 میں میاں بیوی کے جھگڑے کی اصلاح کا ایک دوسرا طریقہ اپنانے کا حکم دیتے ہیں کہ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اگر جھگڑا طول پکڑتا ہے تو اب اس کی اصلاح کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے نمبر پر فرماتے ہیں فائزوہن، کہ ان کو سمجھاؤ، واضح و نصیحت کرو۔ لیکن اگر پھر بھی یہ واضح و نصیحت کارگر ثابت نہیں ہوتی، اصلاح نہیں ہوتی، وہجروہن فی المضاجع، تو ان سے عارضی طور پر تعلق قائم کرنا چھوڑ دو، بستر الگ کر لو، ان کا حق زوجیت ادا نہ کرو۔ شاید اسی وجہ سے یہ معاملہ وہ اس کی اصلاح ممکن ہو اور وہ سدھر جائے، بیوی وہ باز آ جائے۔ اور اگر پھر بھی باز نہیں آتی، وَاضْرِبُوهُنَّ، تو پھر ان کو ہلکی مار مارنے کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اور یہ وَاضْرِبُوهُنَّ پر عمل بھی کتاب و سنت کی روشنی میں ہوگا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بیوی کو ایسی مار مارنے سے جس سے اس کی ہڈی پسلی ٹوٹ جائے، اس کے جسم پہ نشان پڑ جائیں، اسی طرح چہرے پر مارنے سے بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ شرعی قیود میں رہتے ہوئے اسے تنبیہ کرنے کے لیے ہلکی مار پیٹ کی بھی
شریعت نے اجازت دی ہے، مگر احتیاط کا پہلو جو ہے وہ مرد کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہلکی گوش مالی کی اجازت ہے۔ اگر پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتلائے ہوئے اس طریقے کے مطابق وعظ و نصیحت سے، بستر الگ کرنے سے، تعلق ختم کرنے سے یا ہلکی مار مارنے سے بھی مسئلہ نہیں سدھرتا، اصلاح نہیں ہوتی، تو پھر ایک صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ النساء ہی میں اگلی آیت کریمہ میں یہ بیان فرمائی ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا یوفق اللہ بینہما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مسئلہ ختم نہیں ہوتا، ناراضگی دور نہیں ہوتی، جھگڑا توڑ پکڑ جاتا ہے، یہ ساری جو پیش رفت تھی اس میں نہیں ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ایک دوسرا حل بتلاتے ہیں۔ تو پھر ایسا کیا جائے کہ حکمین کے اوپر اپنا فیصلہ چھوڑ دیا جائے، فیصل مقرر کر لیے جائیں، ایک مرد کی طرف سے دانا آدمی، ایک عورت کے رشتہ داروں سے دانا آدمی، دونوں جانبین کا موقف سننے کے بعد دونوں میں اصلاح کی ہر ممکن جو ہے وہ کوشش کریں، حکمین کے ذریعے اپنا فیصلہ کروائیں۔ فوراً جھگڑے کی بنا پر طلاق دینے کی بجائے یہی طریقہ اپنانا چاہیے، پہلے واضح نصیحت کا، واضح نصیحت کے بعد اس سے تعلق عارضی طور پر ترک کرنے کا، پھر ہلکی مار مارنے کا، اس کے بعد حکمین کو فیصل بنا کے دونوں جانب سے ایک سے زائد افراد پر مشتمل کمیٹی بھی بن سکتی ہے۔ تو جو دانا آدمی ہیں، سمجھدار بزرگ آدمی ہیں، دونوں کے رشتہ داروں میں سے ان پہ مبنی ایک کمیٹی بنا کر دونوں کے موقف سننے کے بعد وہ ان میں صلح کروا دیں، فیصلہ کر دیں، جو جیسے مناسب ہو وہ فیصلہ کریں۔ حتیٰ کہ شریعت نے یہ جو فیصل مقرر کرتی ہے، فیصل مقرر کیے جائیں گے، ان کو یہاں تک اجازت دی ہے کہ میاں بیوی میں اس رشتے کو دوام بخشنے کے لیے اگر وہ کوئی ایسی بات میاں کی جانب سے بیوی کے پاس، بیوی کی جانب سے میاں کے پاس کہہ دیتے ہیں جو حقیقت میں انہوں نے نہیں کہی، وہ اپنی طرف سے وہ بات کہتی ہیں تاکہ دونوں میں محبت پیدا ہو جائے کہ وہ ایسے جذبات میرے بارے میں رکھتا ہے، تو شریعت نے اس کی بھی اجازت دی ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شارع کی منشا ہے کہ یہ جو رشتہ طے ہوا ہے اس کو دوام ملے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری ہمیں پند و نصائح فرمائے ہیں۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ فوراً جب ہم طلاق کا آپشن اپناتے ہیں تو پھر بعد میں بڑا پچھتاوا ہوتا ہے، بہت سارے دیگر مسائل جنم لے لیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی میاں بیوی میں کوئی ایسا معاملہ بن جائے تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، ہمیں اسی کے مطابق جو ہے، پہلی بات جو قرآن نے ہمیں نصیحت فرمائی ہے کہ اگر اس میں کوئی برائی ہے تو اس کو صرف نظر فرما دیں کہ اس میں برائیاں ہیں تو اچھائیاں بھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری نصیحت فرمائی ہے کہ اسے واضح و نصیحت کریں، پھر اس سے تعلق قائم نہ کریں، اور اس کے بعد اسے ہلکی مار پیٹ کے ساتھ بھی سمجھانے کی کوشش کریں۔ اگر پھر بھی مسئلہ نہیں سدھرتا تو پھر بھی طلاق کا آپشن اپنانے کی بجائے، فوراً طلاق دینے کی بجائے دونوں جانبین سے جو ہے وہ فیصل مقرر کر لیں، حکم مقرر کر لیں، وہ دونوں کا موقف سننے کے بعد دونوں میں اصلاح فرما دیں، دونوں کا موقف سننے کے بعد دونوں میں جدائی کروانے سے بہتر ہے کہ ان میں اصلاح کروا دیں۔ تو ہمیں بھی ایسے معاملہ میں کتاب و سنت ہی کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر معاملہ میں کتاب و سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔